ہم نے سبق خطوط رشید احمد صدیقی کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس سبق کے سوالات کریں گے۔ سبق کا پہلا سوال الف ہے، رشید احمد صدیقی کے اس خط میں کس شخص کی وفات پر اظہار تعزیت کیا گیا ہے؟ اظہار تعزیت آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے اور اس کے فوت ہو جانے پر دکھ کا اظہار کرنا اس کے گھر والوں سے یا اس کے قریبی لوگوں سے کو ہم اظہار تعزیت کہتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے۔ تو دیکھیے، یہ خط ہم نے رشید احمد صدیقی کا پڑھا تھا، جو انہوں نے لکھا تھا ظہیر احمد صدیقی کو۔ کس لیے؟ ظہیر احمد کے والد ضیاء احمد صاحب کے فوت ہو جانے پر۔ اور ضیاء احمد صاحب جو تھے وہ رشید احمد صدیقی کے دوست تھے، اور اس کے علاوہ ان کے استاد بھی تھے۔ تو جب وہ فوت ہو گئے، ان کے فوت ہونے پر ان کے بیٹے کو یہ خط لکھا گیا تھا۔ تو ہم جواب میں یہ لکھیں گے کہ رشید احمد صدیقی نے یہ خط ظہیر احمد صدیقی کے نام لکھا ہے، یا بلکہ ہم صرف یہ بتائیں گے کہ رشید احمد صدیقی نے یہ خط مولانا ضیاء احمد صاحب جو ان کے دوست تھے کی وفات پر تعزیت کے لیے لکھا ہے۔ چلیے لکھتے ہیں۔ تو دیکھیے، ہم کچھ حصہ اپنے سوال ہی سے لیں گے کہ رشید احمد صدیقی کے اس خط میں یہاں تک لکھنے کے بعد ہم کس شخص کو کاٹ کر یہاں پر لکھیں گے ضیاء احمد صاحب، اور پھر آگے لکھیں گے جو ان کے دوست بھی تھے کی وفات پر اظہار تعزیت کیا گیا ہے۔ چلیے لکھتے ہیں۔ ہم نے لکھا رشید احمد صدیقی کے اس خط میں ضیاء احمد صاحب جو ان کے دوست تھے کی وفات پر اظہار تعزیت کیا گیا ہے۔ تو یہ کیا گیا ہے کا حصہ بھی ہم نے بالکل سوال ہی سے اسی طرح لیا ہے۔ تو ہمارا جواب یہ بنا ہے کہ رشید احمد صدیقی کے اس خط میں ضیاء احمد صاحب جو ان کے دوست تھے کی وفات پر اظہار تعزیت کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے، اگر ہم صرف اتنا بھی لکھتے کہ رشید احمد صدیقی کے اس خط میں ضیاء احمد صاحب کی وفات پر اظہار تعزیت کیا گیا ہے، جو ان کے دوست تھے کو اگر ہم نہ بھی لکھتے تب بھی ہمارا جواب مکمل ہی تھا، لیکن ہم نے یہ بات اس لیے شامل کی تاکہ ہماری جو بات ہے جو پوچھا گیا ہے اس کی اور بھی اچھی وضاحت ہو جائے، صحیح طرح پتہ چل جائے کہ یہ تعزیت انہوں نے کیوں کی تھی یا کس کی تھی۔ کیا وہ ان کے رشتہ دار تھے یا ان کے استاد تھے، دوست تھے، کون تھے؟ تو اگر ہم اس طرح تعلق بھی بتا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم نے اسی طرح لکھا ہے۔ چلیے اب ہم دوسرا سوال دیکھتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، خطوط کس طرح لکھنے والے کی شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں؟ عکاسی کرنا یعنی کس طرح ہمیں کسی خط سے اس خط کے لکھنے والے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے۔ تو دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اصناف میں خط ایک ایسی صنف ہے کہ جس سے ہمیں لکھنے والے کی شخصیت کا سب سے زیادہ پتہ چلتا ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دیکھیں، خط کیا ہے؟ خط میں ہم دوسرے سے بات کرتے ہیں نا، تو بات کرنے میں ہمارا انداز، ہمارا طریقہ سب یہ بتاتا ہے کہ ہم کیسے ہیں، ہماری اوورآل شخصیت کیسی ہے۔ تو پورا بے شک نہ صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ ہمیں ضرور شخصیت کا پتہ چلتا ہے کسی کا بھی خط پڑھ کے۔ اب دیکھیں، اسی خط کی اگر ہم مثال لیں تو اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ خط کی جو دو بڑی اقسام ہم جانتے ہیں ان میں سے یہ کون سا خط ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے رسمی اور ایک غیر رسمی نا۔ تو غیر رسمی وہ ہوتا ہے جو ہم اپنے کسی عزیز، دوست، رشتہ دار کو لکھتے ہیں۔ یہ بھی ایسا ہی خط ہے۔ تو جب ہم اپنے کسی دوست، عزیز کو خط لکھیں گے تو ہم پھر اس میں کوئی جو ہے رکھ رکھاؤ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا جو انداز ہے بولنے کا، سوچنے کا، جیسے جیسے ہم سوچتے ہیں، جیسا ہم بولتے ہیں، بالکل ہم اسی طرح لکھتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خط کو جو ہے آدھی ملاقات بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہمارا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا وہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ہم سامنے بیٹھے ہوئے بندے سے بات کرتے ہیں۔ اب اگر ادھر ہم رشید احمد صدیقی کی شخصیت کو دیکھنے کی کوشش کریں اس خط میں، تو ان کا انداز دیکھیے کیسا ہے۔
انداز سے ان کے جذبے کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ کس جذبے کے تحت انہوں نے یہ خط لکھا ہے، کسی خوشی کے لیے، کسی غم کے لیے، کس کے لیے۔ تو ان کا جو انداز ہے وہ دکھ والا ہے، یعنی وہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس سے ان کے جذبات کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ ان کے فوت ہو جانے پر، ظہیر احمد کے والد کے فوت ہو جانے پر کیسا محسوس کر رہے ہیں، ان کے جذبات کیسے ہیں۔ تو انہوں نے بالکل ویسے ہی لکھا۔ دیکھیے اس مثال کو اس جملے سے سمجھیے کہ مرحوم کے سانحہ رحلت پر آپ کو اور ہم سب کو جو صدمہ ہوا ہے، اس کا اندازہ ہم سے، آپ سے زیادہ اور کس کو ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اس طرح سے وہ اپنے جذبات کا بتا رہے ہیں کہ آپ کو اور ہم کو۔ اب آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ان کے بیٹے کو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا آپ کو دکھ ہے اپنے والد کے جانے کا، بالکل ویسا ہی دکھ مجھے بھی ہے، اتنا ہی زیادہ دکھ مجھے بھی ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ ہمیں جذبات اور خیالات کیا ہیں اس کا پتہ چلتا ہے شخصیت کے، کہ وہ اب جب کسی کی جذبات کا ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ اس کے خیالات کو بھی واضح کر رہا ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس کے خیالات کیسے ہیں یا یہ کیسی سوچ رکھتا ہے۔ ایک پہلو تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں۔ پھر اگر دوسری چیز ہم دیکھیں تو دیکھیں ہمیں لکھنے والے کے لب و لہجے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ ایک کیسا شخص ہے، کیا وہ ایک خوش اخلاق شخص ہے، یا وہ جو ہے جذباتی قسم کا، یعنی کہ لوگوں کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی شخصیت کیسی ہے، یعنی وہ بہت پرجوش قسم کے ہیں، یا وہ غصیلے ہیں، یا وہ ہنسی مزاح والے ہیں۔ تو یہاں ہمیں جو انداز نظر آ رہا ہے رشید احمد صدیقی کا اس خط میں، تو اسے تو میں یہی کہوں گی کہ ان کا ایک سنجیدہ انداز ہے، بالکل سنجیدگی کے ساتھ۔ اب یہ سنجیدہ اس لیے بھی ہے کیونکہ خط کی نوعیت یہ ہے کہ وہ ایک غم کے اظہار کے لیے خط لکھ رہے ہیں۔ تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں نا کہ کس لب و لہجے میں، یعنی کہ کس انداز میں خط لکھا گیا ہے، اس سے لکھنے والے کا بولنے کا انداز کیسا ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو چلیے بولنے کے انداز کے لیے ہم لکھتے ہیں لب و لہجہ۔ اور اس کے علاوہ مزید ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس میں دیکھیے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ رشید احمد صدیقی اور ضیاء احمد صاحب جو ہیں ان دونوں کا ہی ادب سے، لٹریچر سے تعلق تھا، جس کے متعلق انہوں نے اس پورے پیراگراف میں بات بھی کی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ ایک علمی شخصیت بھی ہیں، یعنی ان کے پاس علم ہے۔ تو یہ بھی ان کی ایک شخصیت کا پہلو ہے نا جو ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہے۔ لیکن فی الحال ہم ایسا کرتے ہیں کہ ان دو کو بھی لکھ کر اپنا جواب مکمل کر سکتے ہیں، کیونکہ کسی بھی خط میں خط لکھنے والے کی پوری شخصیت تو نہیں پتہ چلتی، کچھ پہلو، کچھ ایک دو تین چار باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، تو ہم بھی صرف یہ دو باتیں لکھیں گے۔ تو کچھ حصہ ہم سوال ہی سے لیں گے، جیسا کہ ہم لکھیں گے خطوط، اور اس کے بعد کس طرح کو کاٹ کر اس کے آگے لکھیں گے میں لکھنے والے کی، بلکہ لکھنے والے کے، یہاں سے کے کی کو بھی کاٹ دیں گے، اور پھر آگے ہم وہ دونوں پوائنٹس یہاں پر لکھ کر آگے اگلا حصہ بھی ہم اپنے سوال ہی کا لکھیں گے۔ چلیے لکھتے ہیں۔ تو دیکھیے ہم نے لکھا کہ خطوط میں لکھنے والے کے خیالات اور لب و لہجے کی عکاسی، آگے لکھیں گے ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہم لکھ دیں گے کہ جس سے ہمیں اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ تو دیکھیے ہمارا جواب یہ بن جائے گا کہ خطوط میں لکھنے والے کے خیالات اور لب و لہجے کی عکاسی ہوتی ہے، جس سے ہمیں اس کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے۔ اگلا سوال ہے، رشید احمد صدیقی کے خطوط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی نثر نگاری کی دو خاص خوبیاں بتائیں۔ یعنی ایک تو ہم نے صرف دو خوبیاں بتانی ہے، دوسرا یہ کہ ہم نے ان کے نثر کی بتانی ہے، لیکن ان کے سارے نثر کی نہیں، بلکہ صرف اور صرف ان کے خط میں ان کی نثر کیسی ہے، وہ نثر میں کیسا لکھتے ہیں، اس کی دو خوبیاں بتانی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے رشید احمد صدیقی جو ہیں، انہوں نے صرف خط تو نہیں لکھے نا، انہوں نے بہت سی اصناف یعنی بہت سی صنفوں میں کام کیا، جیسا کہ انہوں نے خاکے بھی لکھے، انہوں نے طنز و مزاح کے مضامین بھی لکھے۔ تو ان کا جو انداز تحریر ہے ہر صنف میں الگ الگ ہمیں نظر آتا ہے، جس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خط میں جو ان کا انداز ہے وہ دیکھیے، پہلی خوبی تو مجھے یہ لگی ہے کہ ان کا انداز جو ہے وہ سنجیدہ انداز ہے، یعنی خط میں بے شک وہ غیر
رسمی خط لکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ان کا بات کرنے کا انداز ہے وہ کوئی ہنسی مزاح والا اور اس طرح کا نہیں، بلکہ ایک سنجیدہ سا انداز ہمیں اس خط میں نظر آیا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ سنجیدگی کے ساتھ ساتھ ایک عالمانہ رنگ بھی موجود ہے۔ عالمانہ طریقہ رنگ کو ہم جانتے ہیں کہ جب ہماری تحریر سے یا ہماری بات سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ ہمارے پاس نالج ہے، ہم علم رکھتے ہیں، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ عالمانہ انداز۔ تو وہ بھی ہمیں یہاں ان کا نظر آ رہا ہے، کیسے کہ انہیں اپنے مرحوم دوست کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہے کہ وہ کس کس چیز میں ماہر تھے، ان کی جو ہے شخصیت کیسی تھی، تو یہ بات بھی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ان کا انداز سنجیدہ ہے، اور دوسری بات اگر ہم لکھیں تو دیکھیں تحریر کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ آپ کے جو جملے ہیں وہ اتنے زیادہ بڑے بڑے نہ ہوں، طویل نہ ہوں کہ پڑھنے والے کو اکتاہٹ ہو جائے، وہ بور ہو جائے۔ آپ کے جملے مختصر ہوں، اور مختصر ہوں ساتھ ہی مکمل بھی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تحریر کو اچھا کرنے کے لیے جملے چھوٹے تو کر لیں مگر اس میں بات آپ کی ادھوری ہو رہی ہو، مکمل نہ ہو رہی ہو۔ تو یہاں اگر ہم کچھ مثالوں سے دیکھیں تو ہمیں ان کے زیادہ تر جو جملے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے نظر آئے ہیں، جہاں کہیں اگر انہوں نے بڑے جملے کا استعمال بھی کیا ہے تو اس کو بھی آپ دیکھیے کہ کس طرح انہوں نے یوں ٹکڑوں میں بانٹا ہے سکتے کی نشانی سے، تاکہ پڑھنے والا جو ہے وہ بات کو، اس جملے کو صحیح طرح سے سمجھ سکے جس طرح سے انہوں نے اسے بولنا چاہا ہے۔ جیسے دیکھیے اگر میں پڑھتی ہوں، مرحوم کے سانحہ رحلت پر آپ کو اور ہم سب کو جو صدمہ ہوا ہے، اس کا اندازہ ہم سے، آپ سے زیادہ اور کس کو ہو سکتا ہے۔ تو یہ بالکل ایک میں نے اسی انداز میں اس جملے کو پڑھا ہے کہ جس انداز میں انہوں نے لکھنا چاہا ہے۔ ایک بات اور، مختصر جملوں کی جہاں بات کی ہے تو وہ دیکھیے ایک یہ جملہ دیکھ لیجئے کہ بڑے شوق اور سنجیدگی سے علمی مسائل پر اظہار خیال فرماتے۔ پھر یہ دیکھ لیجئے کہ شریف شخص کی یہ صفت سب سے معتبر مانی گئی ہے۔ یہ دو ہمارے پاس واضح طور پر مختصر جملوں کی مثال موجود ہے۔ تیسرا یہ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ مرحوم کو سایہ رحمت میں جگہ دے اور ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بات بھی بالکل مکمل ہے اور جملہ بھی مختصر ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے جملے مختصر اور ان کا انداز تحریر جو ہے وہ سنجیدہ ہے۔ چلیے لکھتے ہیں یہ دو خوبیاں۔ کچھ حصہ سوال ہی سے لیں گے۔ ہم لکھیں گے رشید احمد صدیقی کے خطوط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی نثر نگاری کی دو خاص خوبیاں، یہاں تک لکھنے کے بعد بتائیں کو کاٹ کر لکھیں گے یہ ہیں کہ، اور آگے ہم دونوں خوبیاں لکھ دیں گے۔ اتنا ہم نے لکھا کہ رشید احمد صدیقی کے خطوط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی نثر دو خوبیاں یہ ہیں کہ، اب اس کے بعد ہم لکھ دیں گے ان کے جملے مختصر اور انداز تحریر سنجیدہ ہے۔ چلیے لکھتے ہیں۔ تو دیکھیے ہمارا جواب بنا، رشید احمد صدیقی کے خطوط کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی نثر نگاری کی دو خوبیاں یہ ہیں کہ ان کے جملے مختصر ہیں اور لکھنے کا انداز سنجیدہ ہے۔ تو آج ہم نے سبق رشید احمد صدیقی کے سوالات کیے۔